حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات اور خوراک عادات اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر حصول برکت کے لیے کچھ کرامتوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ جب پیر علی بیگ ایک مہم کو فتح کر کے واپس آیا تو اس کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو سالہ سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچے ہوں گے، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، آؤ۔ وہ شخص آیا۔ حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ۔ فوراً اس فرمان کے وہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسک حج ادا کی اور 3 دن تک کعبہ شریف میں رہا۔ اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دیکھا، قدموں پر گر پڑا، سر اٹھایا تو اپنے گھر، اپنے وطن موجود تھا۔ سبحان اللہ، کیا تصرف علی الحقیقت ہے۔ حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے اصحاب ہمراہی تفریحاً سیر کو چلے گئے۔ ایک باغ میں گزر ہوا، اس میں حسین معشوقوں کا مجمع تھا۔ اس جماعت میں ایک فقیر نہایت حسین محجبین دیکھا گیا۔ حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، ذرا بت خانے کے اندر جا کر تو دیکھو، جو نگار خانہ چین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراشی ہوئی ہے۔ سب لوگ بت خانے میں دیکھنے کے لیے گئے۔ مولانا گلخنی بھی اس جماعت میں تھے۔ جب بت خانے میں گئے، ایک عورت کی تصویر حسین محجبین پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1000 جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اٹھ اور چل۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی، ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت کو عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب کے سب کنارے کش کر دیا۔ کچھ دن بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے۔ جب اس حالت کا عرصہ گزر گیا، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ فرمایا، میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب تشریف لے گئے، بہت سے لوگ حضرت کے ہمراہ چلے۔ جب آپ نظر مبارک مولانا گلخنی پر ڈالتے ہیں، عجیب حالت بے خودی میں دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی پر ایسی مصیبت صدمہ عشق نہ ہو۔ مولانا گلخنی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ کیا خوب ہوتا کہ صورت سنگین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آ گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے، سب نے شور سبحان اللہ بلند کیا اور کہا کہ مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلا دیتے تھے۔ حضرت کی یہ کرامت اعجاز عیسوی کی مظہر ہے۔ حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولانا گلخنی کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ حضرت نظام یمنی جامع ملفوظ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ اس بت سنگین سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کی چھنگلیاں میں ایک گروہ پتھر کی پیدائشی ہوتی تھی۔ یہ علامت
نسل مادری بچوں میں ہوتی ہے۔